السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اوج بن عنق کے بارے میں، جسے دنیا کا سب سے لمبا اور طاقتور آدمی بتایا جاتا ہے، اور جانیں گے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ کیا واقعی اس طرح کا کوئی آدمی تھا یا یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آپ نے اکثر ٹی وی اور تصاویر میں دیو قامت انسان دیکھے ہوں گے، جو لمبی چوڑی جسامت کے ساتھ ساتھ بھرپور قوت کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ افسانے، سفرنامے ہوں یا الف لیلہ کی داستانیں، ایسے دیو قامت انسانوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں، جو انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے مسل دینے اور پیروں سے کچل دینے پر قادر تھے۔ لیکن دوستو فلموں اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے، جس کے طویل قد کا یہ عالم تھا کہ وہ سمندروں میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق اس شخص نے 3500 برس کی عمر پائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے ادوار دیکھے، جبکہ اسی شخص سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا، اس کے باوجود یہ طوفان اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہ وہ واحد کافر شخص بتایا جاتا ہے جو طوفان نوح سے بچ نکلا۔ تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام اوج بن عنق بتایا جاتا ہے۔ اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اوج بن عنق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لاتا اور اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ یہ طویل و دراز قامت شخص انتہائی سرکش، کافر اور جابر تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش زنا کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اوج بن عنق کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے بحفاظت نکال لائے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو اور عمالقہ نامی قوم سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 اشخاص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ آپ نے ان 12 سرداروں کو ملک شام کے حالات کی خبر لانے اس ملک میں بھیجا۔ یہاں ان سرداروں کا سامنا اوج بن عنق نامی اس دیو قامت انسان سے ہوا۔ اوج بن عنق نے ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور انہیں دکھانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ اوج نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ انہیں چینٹی کی طرح پیر سے مسل دے، لیکن اس کی بیوی نے ان سب سرداروں کی جان بخشی کروائی۔ یہ تمام سردار اس قوم کی کثرت اور قوت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت زیادہ بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت کو بیان نہ کرنا۔ لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ، کیونکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا ہے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر آسا مارا۔ یہ ضرب کاری ایسی تھی کہ اوج بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا اور اس کی ہڈیاں مدتوں اس میدان میں پڑی رہیں۔
دوستو بہت سی کتب تفاسیر اور تاریخ میں لکھے اوج بن عنق کے واقعات کے باوجود مشہور مورخ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اوج بن عنق جیسے کسی بھی طویل قامت شخص کے وجود کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص زندہ نہیں چھوڑا۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق اوج بن عنق نامی شخص کی کہانی جھوٹی اور من گڑت ہے، جس کی تردید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل لگاتار کمی آ رہی ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد کا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بیان کردہ جھوٹے قصوں پر، جبکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کرے اور مچھلی بھون لے، جبکہ ہم جیسے جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اوج بن عنق کا افسانہ تخلیق کرنے والا جھوٹا شخص چونکہ اس حقیقت سے ناآشنا تھا، اس لیے وہ اوج بن عنق کے قد کی لمبائی میں مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیا کرتا تھا۔ حالانکہ اگر فرض کیا جائے کہ اس کا قد میلوں لمبا بھی ہوتا تو مچھلی اوپر کرنے سے بھوننے کے بجائے منجمد ہو جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں۔ تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔